آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $7 ارب کا بیل آؤٹ پیکج منظور کر لیا ہے۔ بخاری صاحب، یہ خوش آئند ہے اگر دیکھا جائے تو کہ بیل آؤٹ پیکج جو ہے آئی ایم ایف نے منظور کر لیا ہے۔ یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ بالکل، اس میں تو گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ دیکھیں جی، وہ بقول شاعر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کتنا لمبا چلا، یہ کیا کیا صورتحال اس میں آئی۔ کبھی لگا کہ نہیں منظور ہو رہا، کبھی ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے دوستوں نے بھی کوشش کی کہ نہ ہو، کسی نے خط لکھے ماضی میں، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، سارا کچھ ہمارے سامنے ہے۔ دو تین چیزیں اس سے ثابت ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو کنڈیشنلٹیز تھی آئی ایم ایف کی، اس میں ہم نے بہتر پرفارمنس کی ہے، تو یہ بغیر کسی ہرڈل کے اوکے ہو گیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہماری جو وزارت خزانہ ہے، یا ہمارے جو پلانرز ہیں، یا ہماری منسٹری آف فائنانس ہے، ان کے لیے اب آگے کی پلاننگ آسان ہو گئی ہے۔ تیسری بات یہ ہوئی ہے کہ ہمارے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہے، چاہے وہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے، وہ انکریج ہوئے ہوں گے obviously بیکاز ود دس منی کمنگ ان، تو ریل پیل تو ڈالرز کی ہوگی نا یہاں۔ ایک ارب پتہ نہیں کتنے کروڑ تو پہلی دفعہ آئیں گے، دوسری قسط بھی اسی سال آنی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کیا ہوا چیمبر آف کامرس میں، آپ نے دیکھا اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہوا، ایسے اوپر گئی ہے، ریکارڈ ٹوٹ گئے سارے، تاریخ کے پہلے بھی ٹوٹے تھے، اب وہ 82,000 کی حد جو ہے وہ کراس کر گئی، آپ کے سامنے فگر پڑے ہوئے ہیں۔ جی۔ تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے پاکستان کی اکانومی کے اوپر بالکل ہوگا، کوئی دو اس کے بارے میں رائے نہیں ہے۔ دیکھیے، اس کے اندر نا دو تین چیزیں اور بھی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے، میں پارٹی کا نام نہیں لوں گا، لیکن یہ کہا گیا تھا کہ نہ چائنا نے منہ لگایا ہے، نہ سعودی عرب نے منہ لگایا ہے، نہ یو اے ای نے منہ لگایا ہے، وہ سب جھنڈی دکھا دی ہے، گیٹ لاسٹ، جاؤ بھاگو ادھر سے، ایک پیسہ نہیں ملے گا، یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں جی۔ اچھا، ایک تو یہ کہ ان تینوں ممالک نے ہر وہ کمٹمنٹ پوری کر دی ہے جس کی خواہش کی تھی گورنمنٹ آف پاکستان نے۔ اس کا اظہار انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی سائیڈ لائنز کے اوپر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے آج کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے جو دو تین باتیں کہی ہیں، وہ میں نے ان کے کوٹس جو ہیں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ دس ڈیل ہیز کم تھرو تھینکس ٹو دا ٹرمینڈس سپورٹ آف سعودی عربیہ، چائنا اینڈ یو اے ای، دس نمبر 1 جو میں نے ابھی بتایا تھا۔ اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ the amount comprised $5 billion from Saudi Arabia, $4 billion from China, and $3 billion from UAE for a 3 to 5 years period، یہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ یعنی یہ ملا کے آپ کو پتہ کتنی بن گئی ہے یہ آپ دیکھیں، 5 اور 4 9 اور 3 $12 بلین کی گارنٹیز دینا، سٹینڈ کرنا کسی دوست ملک کے ساتھ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو یہ دونوں حوالے میں نے اس لیے براہ راست سنا دیے ہیں اپنے ناظرین کو کہ انہیں یہ پتہ چلے کہ یہ جو دعوے کیے جا رہے تھے وہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچے ہیں، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کوئی کیڑے نہیں نکال سکا، اور انہوں نے یہ اس کا جاری کرنا۔ لیکن از دیٹ انف؟ نو، آئی تھنک دیٹس اے اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ جو ہماری اکانومی جس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ اسٹیبل ہونا چاہیے، اس کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، اکنامک اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، اب میرے خیال سے جو ہمارے پلانرز ہیں، جو ہمارے منصوبہ ساز ہیں، جو ہماری منسٹری آف فائنانس ہے۔ اچھا بخاری صاحب، یہ تو ابھی آپ نے آئی ایم ایف کے اس قرض کے اثرات بتائے کہ یہ کچھ ہوگا، مہنگائی ہمارا بڑا کنسرن ہے، کیا لگتا ہے آپ کو انفلیشن ریٹ بھی کم ہوگا؟ کیونکہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، جو گورنمنٹ دعوے کر رہی ہے وہ واقعی سچے ہیں، مہنگائی اب کم ہوگی؟ دیکھیے، اس کے نا اشاریے ہوتے ہیں، یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جن سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے۔ مہنگائی جو ہے وہ 29% سے بقول مریم نواز کے 9% پر آ گئی ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، یہ دعویٰ ہی نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2.5 مہینے میں پیٹرول کی قیمت کوئی 75-80 روپے پر لیٹر کم ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ جو اصل بات آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں، غالباً میں صحیح سمجھا ہوں آپ کی بات، وہ یہ ہے کہ یہ جو ریلیف مل رہا ہے، یہ جو پولیٹیکل اکنامک اسٹیبلٹی کی بات کر رہی ہیں، اس کا گراس روٹ لیول پہ عام آدمی کو بھی کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ ہاں بالکل، آئی تھنک دیٹس دا بیسک پوائنٹ۔ یس، ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ کہتے ہیں اس کو فائنینشیل لینگویج میں۔ ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ابھی اتنا واضح یا اتنا بھرپور نہیں ہے جس کی توقع کی جانی چاہیے یا جو ہونا چاہیے، لیکن آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں کیا ہماری حکومت ایسے اقدامات کرنے جا رہی ہے جس سے گراس روٹ لیول پر لوگوں کو فیل ہو
کہ ہماری زندگی کو تھوڑی سی آسان اچھا بخاری صاحب، میرا خیال ہے کہ اس میں گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا ہمارا بنتا ہے. جس طرح سے بجلی کے بلوں میں 2 مہینے کا کہا تھا کہ ریلیف دیا جائے گا، اور ریلیف ملا تمام تر مخالفتوں کے باوجود. ہاں، تمام تر مخالفت کے باوجود ریلیف دیا گیا. تو کہیں نہ کہیں مہنگائی کا گراف بھی اگر دیکھا جائے کچھ سال پہلے تو میرا خیال ہے کہ نیچے آیا ہے. دیکھیے یہ تو وزیر خزانہ صاحب نے ہمارے بتا دیا کہ مہنگائی میں کمی اور شرح سود بھی نیچے آ رہی ہے. یہ کنسسٹنٹ ایک اس کا مطلب ہے کہ مزید بڑے سرپرائزز عوام کو مل سکتے ہیں. مستحکم ہو رہی ہے اور زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. یہ میں نے کہا نا کہ یہ وہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں بالکل، پھر جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا آپ کی اکانومی بہتر طور پر چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے. دوسری بات یہ کہ آئی ایم ایف سے معاہدے کے اثرات پی ایس ایکس میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس نئی تاریخی سطح جو ہے اس کو بھی کراس کر گیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کاروبار کے دوران ایک موقع پر 100 انڈیکس 658 پوائنٹس اضافے سے 82,905 پوائنٹ پر ہو گیا. یہ بھی میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم سارا کچھ مان لیتے ہیں کہ وزیر خزانہ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ اور سالڈ سچ ہے، بٹ ہم مانیں گے تب جب ہم ایک عام آدمی جو ہے، جو سیلریڈ کلاس کے لوگ ہیں، لوور مڈل کلاس تو ویسے ہی ایلیمنیٹ ہو گئی ہمارے یہاں، جو مڈل کلاس ہے، جو اب لوور مڈل کلاس بن گئی ہے، کیا اس کو کوئی تقویت پہنچی ہے؟ کیا اس کو کوئی ریلیف ملا ہے یا نہیں ملا ہے؟ اس سے پتہ چلے گا. اچھا بخاری صاحب، آئی ایم ایف نے پاکستان کا 11% شرح سود پر قرض وصولی کا پول بھی کھول دیا. دیکھیے وہ پول کچھ نہیں ہے. ایک قرضہ ہمیں چاہیے تھا جس کے نیچے تفصیل ہے. $600 ملین کا قرضہ لیا تھا ہم نے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے، لندن سے. جی انہوں نے اس کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ جناب آپ کو کس نے کہا تھا اتنا مہنگا قرضہ لیں، جب ہم آپ کو 5% پہ دے رہے ہیں تو آپ نے 11% پہ کیوں لیا؟ اچھا دیکھیے جو ادارہ، میری طرف دیکھیں، جو ادارہ آپ کو اتنے پیسے دے رہا ہے اس کو سوال اٹھانے کا تو حق ہے نا. تو یہ تو سوال انہوں نے بالکل صحیح اٹھایا ہے. واقعتاً عام حالات میں اتنی فیصد سود کے ساتھ قرضہ نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن کوئی نہ کوئی مجبوری رہی ہوگی. آپ کو یاد ہے ہمارے سر کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی تھی ڈیفالٹ کی، اس سے کسی نہ کسی طریقے سے تو ہم نکلے ہیں نا. اتنا مہنگا لون لیا کیوں ہے؟ اور پھر انہوں نے یہ کہہ کے لون لیے انٹرنیشنل بینک سے کہ ہمیں آئی ایم ایف نے کہا ہے. کیا ضرورت تھی پھر؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، آپ بالکل ایسے بات کر رہے ہیں جیسے ہماری اکانومی تو سٹیبل تھی، ہم نے ہمیں پنگے لے لیے ہیں. یہ پنگے نہیں ہیں. وی ور ان اے بیڈ شیپ. ہماری اکانومی واز ان اے ریئل بیڈ شیپ. اگر آپ کو یاد ہو جب یہ حکومت آئی ہے اس سے پہلے یہ تھا، جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس سے پہلے یہ تھا کہ یہ تو ڈیفالٹ ہوا تو ہوا. کچھ جو لوگ نام نہیں لوں گا آپ خود ہی سمجھ جائیے گا، جنہوں نے کہا تھا تو سری لنکا بن گیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ڈیفالٹ ہو گیا ہے پاکستان. تو وہ ان کو بہت مایوسی ہوئی ہوگی، ان کی تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوگی یہ سب کچھ سن کے جو کچھ ہوا ہے. تو ہوپ فلی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آل از ویل ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک، لیکن اگر بہتری کی طرف سفر شروع ہو گیا ہے تو شاید یہ سفر جو ہے اپنی منزل تک پہنچ سکے. بالکل.